نیوز 18 میں آپ کا استقبال. میں ہوں منیر حسین حرہ. آج جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے نیوز 18 کو ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ آرٹیکل 370 کے ایبروگیشن کے بعد جموں کشمیر میں جو حالات ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ تبدیلی بھی آئی ہے. یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو علیحدگی پسندوں پر قدغن جس طرح ہوئی ہے اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جموں کشمیر کے حالات بدل گئے ہیں. اس پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے PDP کے سینئر لیڈر آغا سعید منتظر مہدی ہمارے ساتھ موجود ہے. آغا صاحب، جس طرح عمر عبداللہ نے آج کہا ہے کہ آرٹیکل ہٹنے کے بعد حالات بہتر ہوئے ہیں، تبدیلی آئی ہے، تو PDP کا کیا ریئیکٹ ہے اس پر؟ دیکھیے، جو یہ بیان ان کی طرف سے آ جایا ہے، حالانکہ اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہے. یہ بیان آنا تھا کیونکہ اقتدار نیشنل کانفرنس کو حاصل ہوا ہے. وہ اقتدار کے حصول کے بعد ہمیشہ یہ روایت ان کی رہی ہے کہ وہ دلی کی گود میں بیٹھتے ہیں. اقتدار کے باہر وہ کچھ بولتے ہیں اور جب اقتدار پر بیٹھتے ہیں تو پھر کچھ اور بولتے ہیں. یہ کچھ نئی بات نہیں ہے. جہاں تک دلی یہاں کے معاملاتوں کی بات ہے، کشمیر کے معاملات جو ہیں وہ وہی ہیں. ہاں، ان کی ذاتی معاملات شاید دلی کے ساتھ ٹھیک ہو گئے ہوں. کل ہی ان کو برانڈ ایمبیسڈر بنایا گیا فٹنس کے حوالے سے. اب وہ لوگوں کو بولیں گے کہ کاربوہائیڈریٹ کتنا کھانا ہے، فیٹ کتنا کھانا ہے، بیلنس ڈائٹ کیا ہے، اس پر اب وہ گیان دیں گے لوگوں کو. ان کے معاملات ٹھیک ہوئے ہیں دلی کے ساتھ، اسی لیے وہ ایسا بول رہے ہیں. جہاں تک زمینی صورتحال ہے کشمیر کی، جہاں ہم کھڑے ہیں، یہاں کی پولیٹیکل گریونس ابھی بھی انریزالوڈ ہے. یہاں کی جو پولیٹیکل بے چینی ہے وہ بھی جو کی تو ہے، جو 4 اگست 2019 کو تھی وہی آج بھی ہے. ہاں، حالاتوں کو آج دلی والوں نے قابو میں کیا گیا ہے، حالاتوں کو کنٹرول رکھا گیا ہے. پولیس کے ذریعے سے لوگوں کو دبایا جا رہا ہے، تحقیقات ایجنسیوں کے ذریعے سے لوگوں کو دبایا جا رہا ہے، زد و کوفت کیا جا رہا ہے. اگر 370 کے بعد بقول عمر عبداللہ حالات ٹھیک ہوئے ہیں تو پچھلے سال جو اسٹڈی آئی کہ UAPA کا سب سے زیادہ ادراک ہندوستان میں اگر ہوا ہے وہ جموں کشمیر میں ہی ہوا ہے. کیوں یہاں بات بات پر UAPA لگایا جا رہا ہے؟ آج بھی تھانوں میں کیوں نوجوانوں کو بلایا جا رہا ہے؟ یا ویریفیکیشنز کے نام پہ کیوں اسٹگمٹائز کیا جا رہا ہے یہاں کے نوجوانوں کو، اگر اتنے حالات یہاں بہتر ہے؟ یا آج بھی ہمارے ساتھی ابھی کیوں تہاڑ جیل میں نظر بند ہے وہ سیاسی مقدموں کے اندر؟ پھر ان کو بھی چھوڑنا چاہیے. اگر یہاں اتنے حالات بہتر ہیں، اتنے حالات جو پولیٹیکل گریونس اگر یہاں کی ایڈریس ہوئی ہے تو پھر ان کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. تو اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں، عمر عبداللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ رائے شماری کا جو وعدہ کیا گیا تھا تو اس پہ بات کیوں نہیں ہوتی ہے، تو انہوں نے اس انٹرویو میں یہ بھی کہا ہے. دیکھیے، جہاں تک فیلبسائڈ کی بات ہے، جو پولیٹیکل گریونس 1947 سے لے کر ابھی تک ہے، کشمیر اس پر سراپا احتجاج ہے کہ میرے ساتھ جو یہ پولیٹیکل گریونس ہے اس کا ایڈریس کیجئے، اس کو حل کسی بھی طریقے سے کیجئے. جہاں تک اب ان کی یہ بات ہے فیلبسائڈ فرنٹ کون چلا رہا تھا؟ وہ تو یہی جماعت چلا رہی تھی. اسی جماعت نے فیلبسائڈ کو ترک کر کے کوئی دوسرا راستہ اپنایا. کشمیریوں نے تو آج بھی وہ کہہ رہے ہیں، 370 کے ایبروگیشن کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں جو یہاں کی سیاسی بے چینی ہے، پولیٹیکل گریونس ہے، اس کو تو ایڈ کیجئے. کشمیریوں نے تو یہ نہیں چھوڑا ہے کہنا کہ جو یہاں کی پولیٹیکل گریونس ہے وہ ایڈریس ہوئی ہے. وہ تو آج بھی احتجاج کر رہا ہے کہ جو پولیٹیکل گریونس یہاں ہے کشمیر میں اس کا کوئی ازالہ ہونا چاہیے. بالکل ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ آغا سعید منتظر مہدی. ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے عمر عبداللہ کو آڑے ہاتھوں لیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اگر عمر عبداللہ کہتے ہیں کہ یہاں حالات بہتر ہے تو یہاں لوگ جیلوں میں بند کیوں ہیں، اور یہاں پہ UAPA کا اطلاق جو ہے وہ کیوں سب سے زیادہ ملک کے اندر جموں کشمیر میں ہوا ہے، اور اس پر انہوں نے اپنا ریئیکٹ کیا ہے. نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں ماگام سے منیر حسین حرہ.